خطیب شیریں بیان حضرت مولانا قاسم توحیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا قاسم توحیدی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمدن المصطفى وعلى آله المجتبى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهل بها العقد وتفرج بها القرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہوتا نہ تیرا نور تو گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر ہوتا نہ تیرا نور تو گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر تیرے سبب یہ سب کچھ بنا صلی علی محمد محمد کی الفت جس دل میں نہیں ہے سمجھ لو کہ قسمت میں اس کے جنت نہیں ہے بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد کی غلامی جس دل میں نہیں ہے محمد کی آمد بشیراً نذیراً فصلوا علیہ کثیراً کثیراً درود شریف پڑھیں سب قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام حاضرین مجلس چرا سیری جمالہ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے غیرت مند سنی مسلمانوں آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس منعقد کرنے پر اور اس کو خوبصورت سجانے پر مولانا محمد ثاقب صاحب جو میرے محترم بھائی ہیں ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کی پوری ٹیم کو
خاموش بچوں. ولی کامل حضرت مفتی شہزاد صاحب اور اسی طرح پیر طریقت حضرت اقدس حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب جو کافی دیر سے تشریف فرما ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کے آرام کا بھی خیال کرنا ہے اور آپ کا بھی میں نے لحاظ رکھنا ہے، چونکہ آپ سردی میں مزید میرا خیال ہے بیٹھنے کے لیے اور بیان سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. سنتے ہو جاگنے پہ؟ جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ویسے بھی موبائل تکنے رات اسی 2 بجے سہنے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ سوشل میڈیا نے اسی پہلوانا. تو مفتی شہزاد صاحب کا حکم مبارک ہے اور میں یقین جانے اتنے دور سے آئے ہوئے مہمان اور اتنا خوبصورت کلام پڑھنے والے، بڑی بڑی محفلوں کے اندر جانے والے، بڑا نام کمانے والے، حضور کا کوئی بھی ثنا خواں ہے ہماری آنکھوں کا تارا ہے. حضور خود اپنے ثنا خواں کو عزت دیتے تھے، لیکن آپ کو تو انہوں نے بار بار کہا، 1000 بار کہا. میرے خیال ہے 10,000 مرتبہ تو انہاں تسا کوئی سبحان اللہ کھوائی ہو سی، تسا اپنے آپ نہیں آکھی. میں بھی پورے ملک اس تقریرہ ہستے میں نا بڑے بڑے کنجوس دیکھیں، پر انٹرنیشنل کنجوس میں تھے ہی دیکھیں، عالمی سطح کنجوس. ذرا اپنی سبحان اللہ اپنی زبان طاقت پیدا کرو، کوئی گل سمجھ آوے تو محبت نال آنکھوں، زور نال ایک دفعہ پھر آنکھوں، ذرا پھر آنکھوں ایک دفعہ. ایک بچے نے کہنے کہ آنکھنے پر میں آنا ذرا جوان آنکھن. اب مہربانی کر کے بڑے ادب نال درخواست کرساں کہ ذرا بڑھے بھی آنکھن، کیونکہ سبحان اللہ آنکھنے نہ کوئی پرچہ نہ کوئی خرچہ، آنکھنے لینا عرشتے ہونا بہت ہی زیادہ چرچا. اس کر کے میں تھوڑی کی دیر تسی برداشت کرو تو میں تساں برداشت کرنا، تو انشاءاللہ میں بغیر تمہید تو گفتگو کرنا، بغیر تمہید سے ہی میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، تاکہ آپ حضرات سردی میں آئے اور واپس بھی آپ نے جانا ہے. بات یہاں اسٹیج سے صحابہ کی ہو رہی تھی، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کا غلام بنا دے. یہیں سے بات شروع کرتا ہوں تاکہ جلدی بات ختم ہو جائے اور جلدی ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں اور جا کر سو جائیں. پھر فجر کی نماز بھی ہم صحابہ کرام کی طرح اٹھ کر پڑھیں. یہ نہ ہو کہ ہم ساری رات جلسے سنتے رہیں، واہ واہ بلے بلے سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہ ایک مولوی صاحب ساری رات تقریر کرنے رہے، گل سمجھ نہ آئی. بڑا مولوی صاحب آکے بڑی تقریر سمجھ آئی. صبح سویرے مولوی صاحب ہوتے ہی ہے، بندہ آگے آنا مولوی صاحب ساری رات یوسف زلیخا نہ قصہ بیان کیتا نے. اے دسو زلیخا مرد ہے یا کہ زنانی ہے؟ بات تو سمجھ آ جائے. اس دن علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب نے اتنی زبردست باتیں کی ہیں، مجھے خوشی ہوئی، بہت مزہ آیا مجھے کہ ہمیں ہر عمل صحابہ نے بتایا ہے. کیا کچھ کھانے کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک لقمہ صحابہ نے ہمیں بتایا، اور انہوں نے حضور کی تہجد کیسے بتائی ہوگی، حضور کی فجر کی نماز صحابہ نے کس طرح ہمیں بتائی ہوگی. اس لیے ہم فجر کی نماز انشاءاللہ باجماعت مسجد میں ادا کریں گے. کہو انشاءاللہ. مولانا ثاقب حنفی صاحب آپ میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صحابہ کے بغیر تو مزہ ہی نہیں ہے. مزہ ہاتھ کھڑا کرو جو کہتا ہے مزہ نہیں ہے. سارا مزہ صحابہ کے کمالات کے اندر ہے، جمالات کے اندر ہے.
صحابہ کے تذکرے کے اندر ہے، کہو بے شک۔ دیکھو سبحان اللہ بہت اکھوائی ہے، ذرا ہوں بے شک بھی آ جاؤ، بے شک کہیں ذرا۔ میں اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ صحابہ کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، عافیت نہیں۔ صحابہ کے بغیر تو قرآن نہیں سجتا، اللہ کی جنت کیسے سجے گی؟ مفتی شہزاد صاحب، میں یہ بات عرض کرتا ہوں، اللہ نے جنت پہلے نبیوں کے لیے بنائی، رسولوں کے لیے بنائی، پیغمبروں کے لیے بنائی ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب اللہ نے جنت سجائی ہے، کہو ذرا سبحان اللہ، بنائی تو اللہ نے سب کے لیے ہے نا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں سجائی حضور کے صحابہ کے لیے ہے۔ یقین نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بغیر تمہید کی یہ باتیں عرض نہیں کرنی تھی اور سنانی تھی تقریر، لیکن دوسری شروع ہو گئی، لیکن یہ بھی تقریر انشاءاللہ ٹھیک رہے سی، آنکھو انشاءاللہ پہلی ملاقات ہے نا، پھر اگے ہونی ہے رسل انشاءاللہ ملاقات۔ ہاں اللہ نے جنت بنائی تو سب کے لیے ہے، جو بھی ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، حضور کا سپاہی ہے، غلام ہے، لیکن سجائی اللہ نے حضور کے صحابہ کے لیے ہے۔ گھر جب تیار ہوتا ہے، جب تیار ہو جاتا ہے، مالک لا کر دکھاتا ہے، لیکن جس کے لیے سجاتا ہے ہر ایک کو، اے گلی جو ہے نا پہ اسی ایک بندہ اور یار میرا گھر تک، اے دیکھ یار کمرے، اے باتھ روم دیکھ، اے چھت دیکھ، اے دیواراں دیکھ، اے پینٹ دیکھ، اے ماربل دیکھ، اے ٹائل دیکھ، لیکن وہ دکھاتا رہتا ہے، لیکن سپیشل لا کر رکھتا اسی کو ہے جس کے لیے وہ گھر سجاتا ہے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ دیکھنے والے تو سارے ہی ہوتے ہیں نا جی، لیکن رہنے والے اس میں جس کے لیے سجاتا ہے اسے سپیشل لا کر دکھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ معراج کی رات ہے، آپ ذرا آئیے، یا اللہ میں آ رہا ہوں۔ فرمایا میرے محبوب اپنے تابعداروں کے لیے، وفاداروں کے لیے، حبداروں کے لیے، جانثاروں کے لیے، میں نے آپ کے پیاروں کے لیے، لاڈلوں کے لیے میں نے جنت کو بنایا ہے، پھر میں نے جنت کو سجایا ہے۔ آئیے ذرا آپ آ کر اس جنت کے اندر ذرا ٹہلیے، چہل قدمی کیجئے اور ان کے مکانات دیکھیے، ان کے محلات دیکھیے، اپنے یاروں کے، اپنے تابعداروں کے محلات کو دیکھیے اور مزہ لیجئے۔ میرے محبوب جب جنت میں تشریف لے کر جاتے ہیں، اللہ یہاں پہ رک جانے کو دل کرتا ہے۔ جبریل یہ بتانا یہ گھر حضرت موسیٰ کا ہوگا، یہ گھر حضرت عیسیٰ کا ہوگا، یہ اتنا سجا بجا گھر ہے، یہ اتنا پیارا گھر ہے، یہ اتنا خوبصورت گھر ہے۔ یہ گھر جبریل مجھے بتانا یہ گھر کس کا ہے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کسی نبی پیغمبر رسول کا گھر نہیں، یہ گھر آپ کی مراد حضرت عمر کا ہے۔ اللہ توجہ کرو، دیکھو اللہ بلا کے دکھا بھی رہے ہیں کہ آؤ ذرا اب آ کر دیکھو۔ توجہ کرو میرے دوست اور بزرگوں، آؤ ذرا آ کر دیکھ لو۔ فرمایا میرے محبوب یہ اگلا گھر بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ اللہ یہاں سے حوریں جھانک کر دیکھ رہی ہیں، یہ کس کا گھر ہے؟ کہ حضرت بلال حبشی، حبشے کے رہنے والے، رنگ کے کالے ہیں، منہ پہ ماتا کی داغ ہیں، دنیا نفرت کی نگاہ سے دیکھ دیے، اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے دوست اور بزرگوں، پھر یہی بلال ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ سبحان اللہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان صحابہ کے گھر دیکھیں، میں نے جنت بنائی ہے، پہلے نبیوں کے صحابہ کے لیے بھی جنت بنائی ہے، لیکن ان کو لا کر دکھائی نہیں، اب میں نے جنت کو سجا دیا۔
کھول دو تھوڑی جی اس نہیں اور اللہ کعبہ بھی کھولو ذرا درود شریف پڑھو میں اپنی تقریر اگلی شروع کروں یارو میری تقریر مکر دیو پھر 5 منٹ تساں سارے دیتے ہوئے انسان ٹھیک ہے پھر سارے نکے نکے تقریر کرو ادھر ادھر بھی نہ دیکھو میری طرف سے ہم تن متوجہ رہو جنہوں نے صحابہ کی زیارت کرنی ہے صحابہ سے ملاقات کرنی ہے وہ ذرا میرے ساتھ ساتھ چلے اللہ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں صحابہ وہ ہے میں حضرت قاسمی صاحب کے انداز میں سنانا چاہتا ہوں صحابہ وہ ہے جنہوں نے ہمیں کلمہ دیا کہو بے شک جنہوں نے ہمیں ایمان کی دولت لا کر دی ہے کہو بے شک صحابہ وہ ہے جنہوں نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا ہے کہو بے شک صحابہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کا تعارف ہمیں آ کر بتایا ہے کہو بے شک زور سے کہو ذرا بلند آواز سے کہو ذرا صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے ہمیں محبت بتائی ہے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے عقیدے کی دولت ہمیں دی ہے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن لا کر ہمیں دیا توحید والا عقیدہ صحابہ نے ہمیں لا کر دیا دائیں بائیں نہ دیکھو ذرا میری طرف متوجہ رہو سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان ہو کر حضرت بلال حبشی ہمیں اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں اللہ کے نبی کی محبت بتا رہے ہیں کوئی جناب والا گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتا ہے کوئی مشکیزے میں بند کر رہا ہے کوئی بے ایمان اٹھ کر ڈنڈے سے حضرت بلال پر تشدد کر رہا ہے حضرت بلال حبشی کو ایک ہی بات کہی جا رہی ہے اللہ سے تعلق ختم کر دو اللہ کے نبی سے تعلق ختم کر دو اللہ کے نبی سے پیار ختم کر دو لیکن حضرت بلال صبح سے شام تک مار کھا کھا کر جب بھی ہوش ہو جاتے ہیں ہوش میں آتے ہی ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں غلط ہے تمہارا یہ خیال ظالموں غلط ہے تمہارا یہ خیال دامن مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے تم جتنا مرضی ظلم کر لو اللہ اللہ میرے دوست اور بزرگوں یہ صحابہ ہی ہے توجہ کرو آؤ ایک اور صحابی کا تذکرہ سناتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا سبحان اللہ پھر ایک اور صحابی کا تذکرہ سناؤں گا پھر آخر میں ایک ماں کا پیغام آپ تک پہنچا کر آپ سے اجازت طلب کروں گا میرے دوست اور بزرگوں ان کی آنکھیں نہیں ہیں اللہ نے دل کی آنکھیں عطا کی ہوئی ہیں اپنے گھر سے نکلتے ہیں سبحان اللہ لاٹھیوں کا سہارا لے لے کر اللہ کے نبی کی محفل کے اندر آتے ہیں نبینا صحابی ہے ذرا توجہ کرو میری طرف میری پوری بات کی طرف توجہ کرو اپنے گھر جاتے ہیں فوراً واپس آ جاتے ہیں پھر اپنے گھر جاتے ہیں حضور کی محفل میں فوراً واپس آ جاتے ہیں گھر میں چین نہیں آتا گھر میں سکون نہیں آتا توڑ کے گھر جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں اللہ اللہ لیکن بڑی مشکل سے جاتے ہیں نبینا صحابی ہے آسانی سے نہیں جاتے بڑی مشکل سے جاتے ہیں تیز تیز قدم اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اللہ اللہ کبھی دیواروں کا سہارا لے کر کبھی کسی بچے کا سہارا لے کر فوراً واپس آ جاتے ہیں میں نے کہا عبداللہ ابن ام مکتوم ان کا نام ہے میں نے تصورات کے دنیا میں سوال کیا آپ کو نظر نہیں آتا آپ ایک مرتبہ آ جایا کریں 2 مرتبہ آ جایا کریں صبح سے شام تک آپ آتے جاتے ہیں اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کہتے ہیں او مجھ سے سوال کرنے والوں کیا سوال کرتے ہو میرے دل میں محبت رسول ہے
توجہ ہوگی. آپ کو پتہ ہے ربیع الاول سے پہلے کہ ہمارے گلے گلا کر رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، خطیبہ نے، نعت خانہ نے، ابھی حافظ وقار صاحب نے بھی گولیاں کھا کر آپ کو نعت سنائی ہے، لیکن تسی ہو کہ جناب والا سرا نے ایکسیڈنٹ ہی کر دیا. سرا نے ایکسیڈنٹ نہ کرو، بیدار ہو کے بیٹھو، محبت کے ساتھ بیٹھو. اگر صحابہ، میں تبھی تو کہتا ہوں اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر کر دے، کہو آمین. جب صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے خود بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ تقریر سنا رہا ہوں. مجھے صحابہ کا تذکرہ سنا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. الحمدللہ میری حاضری تو مکمل ہو گئی، اب آپ کی حاضری مکمل ہوگی انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. کوئی میں زور سے بھی تقریر نہیں کروں گا، آپ کو اپنے انداز میں اسی لے کے اندر آپ کو ساری باتیں اپنی سناؤں گا. کہو انشاءاللہ. درود شریف ذرا پڑھو. اللہ. حضرت عبداللہ ابن مکتوم نظر نہیں آتا، آپ اگر اپنے گھر میں بیٹھ جاتے اللہ تو آپ ہی توجہ کریں ذرا، آپ سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں. حضرت عبداللہ ابن مکتوم توجہ کریں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. توجہ ہوگی. ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. چاند کافر جو صحابہ کو برداشت نہیں کر سکتے، حضور کی خدمت میں آئے. یہ اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت سے چلے آ رہے ہیں. جو برداشت نہیں کر سکتے حضور کی صحابہ سے محبت، صحابہ کی حضور سے محبت، یہ برداشت نہیں کر سکتے. حضور کے قریب آ کر بیٹھ گئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اسی تواڈے غلام، ہم آپ کو تو مانتے ہیں، آپ کے صحابہ کو نہیں مانتے. آپ کی بات تو سنتے ہیں، آپ کے صحابہ کی بات نہیں سنتے. آپ سے تو پیار ہے، آپ سے تو پیار ہے، لیکن آپ کے صحابہ سے پیار نہیں. آپ سے پیار ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. یہ آپ سے پیار، یہ حضور نال پیار ہو گیا. اگلا دیکھنے لگا بچہ بھی ڈر بن جائے، دیکھنے لگا یہ پیار ہے. یا رسول اللہ تواڈے نال تے پیار ہے، لیکن تواڈے صحابہ نال پیار نہیں. ذرا توجہ کرنا، میں بڑی پیاری بات آپ حضرات کو، میں اپنا موقف بھی تو آپ حضرات کو سناؤں گا نا، چاہے گلے کا گلا تو ہو کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنی بات بھی سنانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مکتوم آگئے، حضور کو کہنے لگے، یہ مشرکین، یہ بڑے بڑے کافر کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو آپ دور ہٹا دیں، ان کو اپنے سے دور کر دیں، ہمیں ذرا اپنے قریب کر کے دین کی بات سنائیں. اللہ اللہ، یہ صحابہ کو دور کرنا چاہ رہے ہیں. توجہ کیجئے ذرا، صحابہ کو دور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ میرے قریب آ جاؤ،
میں اپنے صحابی کو ذرا دور کر دیتا ہوں۔ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو اپنے سے ذرا دور کر کے بٹھا دیا تاکہ یہ بھی کلمہ پڑھ لیں، یہ کافر بھی کلمہ پڑھ کے صحابہ کی صف میں شامل ہو جائیں۔ لیکن چونکہ یہ بدقسمت تھے، انہوں نے کلمہ تو پڑھنا نہیں تھا۔ توجہ ذرا میری طرف توجہ رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم تھوڑا سا حضور سے دور ہوتے ہیں، صحابہ حضور سے دور نہیں، حضور صحابہ سے دور نہیں۔ صحابہ کو حضور سے پیار ہے، حضور کو صحابہ سے پیار ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کو دونوں سے پیار ہے۔ ذرا مولانا ثاقب صاحب نے بات کی تھی تو ذرا مجھے یہ موضوع بھی یاد آ گیا، اس لیے میں یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ۔ ذرا زور نہ پڑھ کے انہوں جلدی جلدی تاکہ حاضری پوری ہوئے بھائی۔ او دیوانے، مجھے بار بار نہ کہلواؤ تاکہ جلدی جلدی بات ختم کیا۔ ایک گلا کرنے رہا تسی آکھو مولی صاحب آکھا میں آکھا تسی آکھو، بالکل کوئی بندہ خود بخود بولو۔ ذرا صحابہ کا نام آئے، اللہ اکبر کا نعرہ لگے، ذرا سارے خود بخود بولتے چلے جاؤ۔ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ، او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا۔ تم ابھی تک سوئی نہیں ہو، کتنے دیر ہو گئی ہے، بیٹھ جاؤ ابھی تک۔ اللہ، میری بیٹی بھی ہے، وہ بھی اس وقت تک جاگی رہتی ہے۔ میں تقریر کر کے آتا ہوں، آگے جاگ رہی ہوتی ہے، اور جب تک میں آدھا گھنٹہ اس کو تقریر نہ سناؤں پھر وہ بھی نہیں سنتی۔ اس لیے بیٹیاں پھر بیٹیاں ہوتی ہیں، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اس لیے مجھے ادھر ادھر نہ لے کر جائیں آپ، میں اپنے اسٹیشن پر ہی اور اپنی پٹری پر ہی چلنا چاہتا ہوں۔ اور دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، او پروانے محمد دے میں پروانہ۔ میرے خیال ہے صحابہ دا نا ذرا اچھا آنکھو نا، ذرا آج کل تے علمائی گل چلا چھوڑیے کہ صحابہ ذرا اچھا آنکھو، صحابہ اس طرح زور نہ لاکھو، ذرا اے نکے نکے بھی ذرا زور نہ۔ اور دیوانے محمد دے میں دیوانہ، اور پروانے محمد دے میں پروانہ۔ اج ہندی دے ایرانی مغل چینی دے جاپانی، انہوں کلمہ پڑھوایا، انہوں کلمہ پڑھوایا، اے مہربانی صحابہ۔ آج کہتے ہیں جی صحابہ حضور سے دور تھے، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کے بغیر تو تیرا کلمہ مکمل نہیں، تیرا ایمان مکمل نہیں، تیری نماز مکمل نہیں، تیری سنت مکمل نہیں، تیرے نفل مکمل نہیں، تیری تہجد مکمل نہیں۔ ذرا میرے ساتھ آ، ذرا حضرت عبداللہ بن مکتوم فاصلہ کیا صحابہ کے درمیان، تھوڑا سا کافروں نے فاصلہ کیا۔ اللہ 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 فیصلہ کرنے کے لیے اپنے قرآن کو بیچ میں لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم سر سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں اللہ میرا قصور کیا ہے؟ اللہ حضور نے مجھے اپنے سے دور کر دیا۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رو رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل امین کو اپنا قرآن دے کر بھیج دیا، کہو سبحان اللہ۔ میں میرے محبوب آپ فوراً اٹھیے، عبداللہ ابن مکتوم کو سینے سے لگا لیجیے۔ حضور اٹھتے ہیں، حضور نے فرمایا اتنا جلدی آپ اوپر چلے گئے ہو؟ سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی تم نے؟ سینے سے لگایا۔ اللہ نے فرمایا اے سینہ حضور میں سینے نہ لگے ہے، اللہ نہ سینہ بھی ٹھرے ہے، آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ پھر اگلا اعلان کیا، اللہ فرمایا میرے محبوب یہ ایمان لائیں تب بھی، یہ جو بڑے بڑے کافر آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، یہ چودھری، یہ خان، یہ ملک، یہ ایمان لائیں تب بھی، نہ ایمان لائیں تب بھی محبوبہ نہ میری خدائی میں کوئی فرق آتا ہے، نہ تیری مصطفیٰ میں کوئی فرق آتا ہے۔ اس لیے آپ ان کی فکر نہ کیجئے، کسی کافر کی فکر نہ کریں، صحابہ کی فکر کریں، کہو ذرا سبحان اللہ۔
آپ اپنے صحابہ کا سے پیار کریں. اللہ صحابہ وہ ہے. اس لیے اگلا واقعہ فوراً شروع کرنے لگا ہوں تاکہ میرا گلا میرا ساتھ چلتا رہے. آدھی رات کا وقت ہے، یہ ہے صحابہ جنہوں نے حضور سے ہمیں پیار سکھایا، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا. آدھی رات کا وقت ہے، نئی نویلی دلہن ہے، شادی کی پہلی رات ہے، مدینے کی گلیوں میں باہر اعلان ہو رہا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ. باہر نکلو. اللہ میری طرح کا عاشق ہوتا جو اب بھی کعوہ پی کے تقریریں سنا رہے، چاول کھاڑ لے عاشق ہوتے. او جی مولی صاحب اپنا گھر چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی کو چھوڑ دیں، بڑی مشکل سے رشتہ ہوا ہے اور شادی پہ میرا بہت بڑا خرچہ ہوا ہے، بڑے پیسے میرے لگے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. صحابہ نے بڑا عجیب میسج ہمیں دیا ہے، لوگوں اپنی عزتوں کی فکر نہ کرو، حضور کی عزت کا خیال کرو. جو اللہ کے نبی کا ہو جاتا ہے اللہ کی محبت اس کے لیے ہو جاتی ہے. دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا بھی اس کی ہوتی ہے، آخرت بھی اس کی ہوتی ہے، جنت بھی اس کا استقبال کرتی ہے. اللہ اللہ. اس لیے حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب کہا کرتے تھے، او لوگوں قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا جنت کو تلاش کرے گی، جنت حضور کے صحابہ کو تلاش کرے گی. صحابی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنی بیوی سے اجازت نہیں لیتے. حضور بلا رہے ہیں احد کے میدان میں، احد کے پہاڑ پر حضور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کھڑے ہیں. آپ اپنی تلوار اٹھاتے ہیں، نام ان کا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہاتھ میں تلوار اٹھا کر فوراً گھر سے باہر نکل آتے ہیں، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اللہ اللہ. بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، مادر پدر اولاد اور مالو جان سے پیارا. یہ صحابہ کا نعرہ تھا اور یہ نعرہ بھی حضرات صحابہ کرام کا تھا. توجہ کیجئے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں 5-6 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں اور یہ شعر بھی ضرور سنانا چاہتا ہوں کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کل بھی تھا اور ذرا اس پر آپ نے کل بھی تھا اور آج بھی ہے پر آپ ذرا تھوڑا سا زور لگائیں میرے ساتھ مل کر، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. کہو انشاءاللہ. جلدی جلدی میری حاضری مکمل ہو. حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب نے جانا بھی ہے اور انہوں نے وہ تکلیف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ان کی تکلیف کا بھی احساس ہے اور آپ لوگوں کا بھی مجھے بڑا خیال ہے. اس لیے ذرا اپنی حاضری لگائیں میرے ساتھ مل کر تاکہ گستاخوں کو پتہ چلے کہ ہماری تربیت صحابہ نے کی. حضرت مفتی محمد اسلم یہ دعائیں فرما رہے ہیں نا، مجھے ایسے بھی اللہ کے نیک بندوں سے بڑا پیار ہے، ہر ایک کو ہونا چاہیے. ان علماء کی قدر کرو. یہ ہم قدر نہیں، میں 120 کی سپیڈ پر سیدھا سیدھا جا رہا ہوں، دائیں بائیں بالکل نہیں دیکھ رہا. مفتی شہزاد صاحب بھی کوئی بھی آپ ذرا اپنے ہاتھ میں دائیں بائیں
کا سٹیٹ فارورڈ میں سفر پہ کرنا تسی سمجھو میں کشمیر ہائی وے دیا اس وقت تاکہ میں جلدی جلدی اپنا مقدمہ پیش کرا اور جلدی نکلا تاکہ تسانی بھی جلدی جان چھوڑا تھک نہیں گئے ہاتھ کھڑا کرو جڑا بندہ تھک گیا اے دوترا تھک گیا ماشاءاللہ میرا بیدار ہو کے بیٹھو ماشاءاللہ جاگ کے باؤ تاکہ میں جلدی میں بھی تساں پتہ ہے اتھے جتھوں میں آیا وہ اتھے کم از کم 1,24,000 کموں پیش پٹھانا نہ میں امام ہوں تو وہ جاگنے رہنے پٹھانا ویسے میرے میں بڑی محبت ہے جی حضرت انہاں ویسے ہی میرے در انہاں میں ساری رات بٹھائی رکھا کہ وہ بیٹھے رہے اور جناب سر مارسن ہوتے چھتے نال اور نعرے مارسن ہے جی وہی گل ہے پشاور جس مکالم تقریر پہ کرنے فاروقی صاحب تمہیں خان صاحب کچھ سمجھ آ رہی ہے نا خان مولانا سمجھ تو کچھ نہیں آتی بس تمہارا جوش کرتی ہے ہمارا نعرہ لگا دیتی ہے اس لیے پٹھانوں کے جذبات بڑے ہوتے ہیں یقین جانو میں تقریر کر رہا تاج و تخت نبوت ہی ختم تاج و تخت ختم نبوت آنا نبوت ہی ختم اور پٹھان ماشاءاللہ یہاں بھی کوئی نظر آ رہے ہیں ایک دو بڑی محبت کرتے ہیں میرے ساتھ یہ پورے کے پورے قبیلے خاندان ان کے ماشاءاللہ کھانے کھلاتے ہیں دعوتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ مجھے ان سے پیار بھی پڑا ایک پٹھان آ گیا جناب وہ نسوار بھی جوتی چپائی پوری کڑ کی جیب چو وہ بھی چپلاں چپا کے آگے رکھ کیا وہ خان صاحب یہ جوتا تو پیچھے رکھو کہا مولی صاحب تمہاری مانے یا دل کی مانے کیا کریں سمجھ نہیں آ رہی آگے رکھتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی پیچھے رکھتے ہیں تو جوتا نہیں ہوتا پٹھانا نے بھی بڑیاں مزدار کرنا جناب بڑی محبت کرتے وہ ایک پٹھان استاد جی کے پاس چلا گیا کہنے لگا استاد جی سال ختم ہوا ساروں نے آپ کو تحفے دیے میں بھی آپ کو تحفہ دوں گا استاد جی آخیا بھئی ٹھیک ہے کسی نے رومال دیا کسی نے خوشبو دی کسی نے ٹوپی دی تم کیا دو گے اس نے کہا استاد جی ہم تم کو جنت دیں گے وہ جنت اللہ دینا ہے وہ نیکبختہ جنت تو اللہ دیتا ہے تم کیسے دو گے اس نے کہا استاد جی تم ارادہ تو کرو تم فکر نہ کرو استاد جی آخیا چلو دو پھر کیسے جنت دو گے اس نے جیب سے چھری نکالی آنا استاد جی یہ توڑے مار سا پیٹ ہوئے تسی شہید ہو جسو تو سانسی دی جنت لپے سارا سال تو بڑا مغز کھا دیا سارا خیر یہ ان کی محبت ہوتی ہے بڑی اپنے استاد سے بڑی محبت کرتے ہیں علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں دین سے بڑی محبت کرتے ہیں اس لیے عجیب الوہاب صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے یہ پٹھان ماننے والے بن جائے اور پنجابی نکلنے والے بن جائے پاکستان ہی پوری دنیا میں انقلاب آ جائے یہ مانتے ہیں انہوں نے چائے ان کی بند کی آدھے جی استاد جی اگر یہ چائے بند ہے نا اللہ کے راستے میں تو اہل و تبلیغ بھی ہے ٹھپی ڈبے جو بند ہو گئے تو اسی قبول کرو اسی اپنے گھر واپس جا رہے ہیں تو ہم نہ چائے چھوڑ سکتے ہیں نہ نسوار چھوڑ سکتے ہیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی پھر تبلیغ بھی بڑے مزے کی چلے گی ہے جی چلو بہرحال ان کا اپنی ایک چیز ہے اس پر ذرا محبت سے کہا دو سبحان اللہ اللہ اب ذرا جاگو 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 میرے بھائیو لب پہ ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی یہاں پر ذرا زور لگا دو میرے ساتھ کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور میں جو میسج دینا چاہتا ہوں نا وہ اسی کے اندر ہے تاکہ بات ختم ہو جائے جلدی کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یہ نہ سمجھو دنیا کے کافروں میری شادی ہو گئی میں حضور کی عزت پہ مر مٹنے کا جذبہ ختم ہو گیا میری پریشانیاں بڑھ گئی مہنگائی ہو گئی کوئی اور مسئلہ بن گیا ساری پریشانیاں ایک طرف ہیں یہ پریشانی ایک طرف ہے سارے مسئلے ایک طرف ہیں حضور کی محبت ایک طرف ہے اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آدھی رات کا وقت ہے تلوار ہاتھ میں اٹھا کر گستاخوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ میدان عمل میں نکلتے ہوئے پتہ کہہ رہے ہیں لب پہ ناتے سارے میری طرف متوجہ رہو لب پہ ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے صوفی صاحب تو بھی آگنے یار کل بھی تھا اور آج بھی ہے بدلا دو یہ گستاخ
नबी को बतला दो, ये गुस्ताख नबी को। गैरत मुस्लिम जिंदा है, अब जरा हाथ लगा लहरा कर बतला दो, सारे सारे बुढ़े जवान सारे बतला दो, ये गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। ऐसे करो जरा, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और जितने मर्जी हालात बना दो, जितनी मुश्किलात हमारे सामने खड़ी करनी है कर दो, आटा महंगा करना है कर दो, चीनी महंगी करनी है कर दो, जो कुछ करना चाहते हो सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन हुजूर की इज्जत और नामूस पर हमला हमें बर्दाश्त नहीं है। हम मैदान में निकल कर इंशाअल्लाह गाजी इल्मुद्दीन का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। कहो इंशाअल्लाह। एक बार फिर नारा, शान मोहम्मद मुस्तफा, जोर में लाओ यार, हुर्मत रसूल पर, हुर्मत रसूल पर। एक बंदा मैंने आगे सारे मजमे में रोक खराब कर दिया, ये तो सारे जलसे ने आदाब न भी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल खामोशी नल बैठे रहो, एक जगह पे भैया अंदर बहुत तसल्ली नल बैठ किधर नहीं मौलवी मरने किधर सारे इंशाअल्लाह जिन्हें जाना है चले गए, जो इच्छे ने इंशाअल्लाह अल्लाह ना सेहत जिंदगी लंबी उम्र अता करे। कहो आमीन। हाँ, अल्लाह पाक असाइना की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आखो इंशाअल्लाह है ना कदर उलमा नी देने चे, सब ने देने जो उलमा नी कदर है माशाअल्लाह। और जरा जाग के बैठो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और चीनी पत्ती महंगी होने नाल खत्म हो गया रिश्ता, आसानी तवज्जो बदलने नाल खत्म हो गया। अल्लाह ने फजल नाल गाजी फैसल जैसे नौजवान, गाजी खालिद फैसल जैसे नौजवान अब भी मैदान के अंदर है। कहो इंशाअल्लाह। हम मसनूआत का बाइकाट तो कर सकते हैं ना, फ्रांस की सारे करने से तैयार हो, हाथ खड़ा करो जरा, कहो इंशाअल्लाह। हाँ, जो जो उनकी मसनूआत है उनके साथ ये अदना जिहाद है, ये उलमा का ऐलान है, हम सब इस पर अमल करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। हम हजरत हंजला की रूह से वादा करना चाहते हैं, वो सहाबी रसूल थे, हम सहाबा तो करते हैं, सहाबा वाला जज्बा भी हमारे दिलों में होना चाहिए। अपनी नई नवेली दुल्हन को नहीं देखा, अपने कल आने वाले वलीमे को भी नहीं देखा, अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। पता है सारी खुशियां जन्नत के अंदर है। मैदान उहद में पहुंचकर गुस्ताखों की गर्दनों पे गर्दनें उड़ाते हुए ये सहाबी रसूल जाने शहादत नोश करके जब जन्नत में पहुंचते हैं, अचानक इनकी बीवी घर से उठकर मैदान उहद में पहुंचती है, हुजूर के सामने आकर कहती है, या रसूल अल्लाह, ये नहीं कि मेरा शोहर जो अभी नया नया मेरा शोहर बना था दुनिया से चला गया, मैं बताने आई थी गुस्ल वाजिब था। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा वो मंजर तुम नहीं देख रहे जो अल्लाह मुझे दिखा रहा है। मेरी आंखें इस वक्त उन उतरते हुए फरिश्तों को देख रही हैं जो हजरत हंजला को बारिश के पानी के साथ गुस्ल दे रही है। शान सहाबा, सारे मजे ना नारा लाओ, शान सहाबा, फिर कहो शान सहाबा। ये थे सहाबा जिन्होंने हमें हुजूर की इज्जत और हुर्मत पे मर मिटने का दर्स दिया। अल्लाह, अचानक बड़ा अजीब मंजर बन गया। अल्लाह अल्लाह, ये खातून अभी इधर ही खड़ी है, ये नई नवेली दुल्हन इधर ही खड़ी है। अचानक एक और औरत
عورت بھی اور چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا ذرا اسے بھی دیکھو یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت ام عمارہ آ رہی ہے جن کا بھائی بھی اس جہاد میں شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، سارا کنبہ قبیلہ دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے کہا جی شاید بھائی کی لاش پہ آ رہی ہے، شاید شوہر کی لاش پہ آ رہی ہے، شاید بیٹے کی لاش پہ آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ام عمارہ سن کر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتی ہے۔ کہو اللہ، آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ یہاں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ حضور بھی اس لڑائی میں شہید ہو گئے، گستاخوں نے حضور کو شہید کر دیا، حالانکہ حضور شہید نہیں ہوئے۔ حضرت ام عمارہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، توجہ کریں، میسج دے رہی ہے، اور پتہ کون سا میسج دے رہی ہے؟ آپ کی سبحان اللہ کی گونج ہوگی تو میں میسج آپ کو سناؤں گا۔ اور تسی مولا ثاقب صاحب پھر آکسن کڑا مولوی بلایا نے خام خام مغز کھا کھا کے اسانے چلے گا، کوئی پیغام دے اساں دے کے نہیں کیا ہے۔ توجہ کرو ذرا، پیغام یہی ہے، جینا بھی حضور کے لیے ہے، مرنا بھی۔ توجہ، بس یہ مجھے آج حکم ملا ہے تو میں وہی تقریر سنا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ اللہ، میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، توجہ کریں ذرا۔ حضرت ام عمارہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، توجہ کریں، پتہ کیا کہتی ہیں؟ بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا، بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ کسی نے کہا اماں جی وہ خیریت کے ساتھ ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے پٹی اتار دیں۔ کہنے لگی نہیں 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 نہیں، مجھے چلا کر حضور کی خدمت میں لے کر چلو۔ کہا چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہا چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان بے نور آنکھوں کو، کہ ان بے نور آنکھوں کو ضرورت ہے روشنائی کی۔ اللہ، آپ کو شعر بھی سنا رہا ہوں تھکے ہوئے گلے کے ساتھ، ساری باتیں بھی آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، اور آپ حضرات بیداری کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس ماں کا میسج سن کر آپ اپنے گھروں کو تشریف لے کر جائیں۔ حضور کے سامنے جب یہ خاتون پہنچتی ہے، جب حضرت ام عمارہ پہنچتی ہیں، حضور نے فرمایا میں خیریت کے ساتھ ہوں، آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ پہلا خاموش میسج تے مل گیا، آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور کہا آقا، توجہ کریں ذرا، حضرت ام عمارہ کا جملہ سنیں اور زور سے ذرا سبحان اللہ کہیں، آقا اگر آپ خیریت کے ساتھ ہیں تو ہم بھی خیریت کے ساتھ ہیں، اگر آپ ٹھیک ہیں تو ہم بھی ٹھیک ہیں، اگر آپ خیریت سے نہیں ہیں تو ہماری خیریت بھی نہیں ہے، اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ آقا اگر آپ خیریت کے ساتھ ہیں، ہم خیریت کے ساتھ ہیں، یہاں یہ وعدہ کر کے جاؤ، ربیع الاول شریف کا مہینہ، سیرت مصطفیٰ کی اس مبارک کانفرنس میں آ کر تذکرہ مصطفیٰ سننے والوں، خوبصورت اشعار سننے والوں، ان خوبصورت علماء کرام کی زیارت کرنے والوں، اتنا پیارے پیارے نعت خانوں کی آپ نے نعت خانیے بھی سنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی سنی ہے، علماء کی زیارت بھی کی ہے، نیک نیک لوگوں کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کی ملاقات بھی مولانا ثاقب صاحب نے کروا دی ہے۔ آج اس سردی کے موسم میں حضرت ام عمارہ کی روح سے یہ وعدہ کرو کہ جو میسج آپ نے قیامت تک آنے والے عاشقوں کو دیا ہے وہ ہمیں یاد ہے۔ اگر ہمارے آقا ٹھیک ہیں تو ہم ٹھیک ہیں، اگر ہمارے آقا کی گستاخی ہوگی تو ہم چین
سے گھروں میں رہیں گے نہیں، کہو انشاءاللہ۔ ہم میدان میں نکل کر ان گستاخوں کا مقابلہ کریں گے جن گستاخوں کا مقابلہ حضرت ام عمارہ کے بیٹے نے کیا، ان گستاخوں کا مقابلہ جن حضرت ام عمارہ کے شوہر نے کیا، حضرت ام عمارہ کے بیٹے نے کیا۔ اس لیے ہم یہ آخر میں اعلان کرتے ہیں، نہ صحابہ کی گستاخی برداشت، صحابہ کی گستاخی برداشت ہے؟ بولو۔ میں اپنی تقریر ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، مجھے پتہ چلا تو اس لیے میں بھی اپنا حصہ تھوڑا سا ملانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی گستاخی برداشت ہے؟ حضور کی گستاخی برداشت ہے؟ اس لیے اس دن ایک بہت بڑے عالم نے کہا جھگڑا 3 شخصیات کے ساتھ ہے دنیا کفر کا، یا جھگڑا ہے اللہ کے ساتھ، یا جھگڑا ہے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے ساتھ، یا جھگڑا ہے حضور کے صحابہ کے ساتھ۔ اگر ان تینوں کا دفاع دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی پھر ہم کرتے رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہر اجتماع کے اندر یہ ذرا 5-5 منٹ تک یہ اعلان ہو، صحابہ 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 صحابہ، کہ ان کا حکم ہے، علماء کا حکم ہے۔ ابھی تک یہ مزہ نہیں آیا مجھے، بابا جی تسی بھی ذرا تکڑے ہو جاؤ، صحابہ صحابہ، نوجوان بھی ذرا تکڑے ہو جائیں، ہاتھ لہرا کر صحابہ 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 صحابہ، طاقت بھی پیدا کر لو یار، میری طرح مرے یاد کہنا ہے کدھرے، صحابہ 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 صحابہ، کہہ دو کہہ دو، یاد نہ ہوا یار، یقین جانو جنہوں نے سونا تھا وہ آتے ہی نہ، جو سونے جیسی گفتگو سن رہے ہیں وہ کہیں ذرا صحابہ 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 صحابہ، زور سے 1 منٹ رہ گیا، صحابہ 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 صحابہ، وہ میں ساکر سب تھوڑا یاد تسی بھی لے رہا ہوں، صحابہ 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 صحابہ، اور خان صاحب تم بھی آج چادر سے نکالا گیا، صحابہ صحابہ صحابہ، ہاتھ کڑو موٹے چھوٹے چھوڑ دیو، صحابہ سے ہاتھ بار کڑو، صحابہ 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 صحابہ، میرے گدے کا زور نہ لگاؤ، اپنے گدے کا زور لگاؤ، صحابہ 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 صحابہ، کیونکہ صحابہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہیں۔ اب کہو نبی 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 نبی، ختم نبوت والے کہے نبی نبی نبی، ہاتھ کھڑا کر کے نبی 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 نبی، گستاخوں تک آواز ہے، نبی 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 نبی، مزہ آئے، نبی 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 نبی، زور سے نبی۔ اب تیسری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، تکڑا جا کھڑا، اللہ 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 اللہ، تمہاری تینوں کے ساتھ لڑائی ہے، ہمارا تینوں کے ساتھ پیار ہے۔ میرا خیال آتا ہے کہ یہ پیار کا جملہ ذرا آپ زور سے بولے، ذرا جن کو صحابہ سے پیار ہے، ہمیں صحابہ سے مزہ آئے، ذرا اب مقصد گفتگو ہو رہی ہے، ذرا توجہ کرو، ہمیں صحابہ سے، ہمیں صحابہ سے، ہمیں صحابہ سے، ہمیں نبی سے، ہمیں آقا سے، ہمیں شمس الضحیٰ سے، ہمیں بدر الدجیٰ سے، ہمیں خیر الورا سے، ہمیں امام الانبیاء سے، ہمیں محمد الرسول اللہ سے پیار ہے، پیار ہے، پیار ہے، رکھا لو بھائی، پیار ہے، پیار ہے۔ زنانیوں اکھڑی اس سے دیتے ہڑی 500 وری نیٹ بنکتے تیار ہو میں نے،
پیار ہے پیار ہے پیار ہے اس کا پیار ہے نبی دل پیار نہیں اسے بڑھے بھی آنکھو ہمیں محمد الرسول اللہ سے پیار ہے پیار ہے پیار ہے پیار ہے نہ شرماؤ نہ گھبراؤ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ یہ پیار دیکھنا چاہتا ہے صحابہ نے میدان میں کہو صحابہ نے میدان میں نکل کر اللہ کے نبی سے پیار کا اعلان کیا بیوی کو چھوڑا بچوں کو چھوڑا ماں کو چھوڑا رشتہ داروں کو چھوڑ کر صحابہ نے گلیا بستی بستی نگر نگر جا کر کہا دنیا والوں ہمارا میسج سنو ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے پیار ہے پیار ہے کہو 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 یا اللہ جنہوں نے دل سے کہا ہے اللہ مجھے اللہ ہر سال روزہ رسول کی زیارت نصیب کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں مفتی شہزاد صاحب بیٹھے ہیں ایک گروپ یہاں سے بھی بن کر مفتی شہزاد صاحب کے پاس چلا جائے اور انشاءاللہ ہم اسی سال اکٹھے ہی عمرے کے لیے چلیں گے دعا کرو عمرہ کھل بھی جائے ٹھیک ہے ذرا ایک دفعہ پھر کہو پیار پیار اب باری اللہ پاک کی آ گئی اب ذرا توجہ کرو اب ذرا محبت کا پتہ چلے گا حضور اور صحابہ نے مل کر پتہ کیا کہا توجہ کرو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے حضرت عثمان نے حضرت علی نے ساروں نے مل کر کہا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ جھوم کر پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ آپ کو پتہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جس بندے کی موت آتی ہے حضور نے فرمایا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے صحابہ سے پیار کرنے والوں اللہ کے نبی سے پیار کرنے والوں اللہ سے محبت رکھنے والوں اس نیت کے ساتھ کلمہ پڑھو جب مرے تو زبان پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ اگلا شعر بھی سنو ایمان تازہ ہو جائے پڑھ کلمت ہو مسرور میاں پڑھ کلمت ہو مسرور میاں پڑھ کلمت ہو مسرور میاں دل کر لے نورو نور میاں دل کر لے نورو نور میاں ہو جاسن سب غم دور میاں پڑھ لا زور سے لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخری شعر بھی سن لو رائے وفا میں بڑھتا جا قرب کے زینے چڑھتا جا رائے وفا میں بڑھتا جا قرب کے زینے چڑھتا جا شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اب تھوڑا سا ورد یہ بھی کر لو الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اب یہ حکم بھی ہوا ہے کہ ذکر تھوڑا تھوڑا ہم نے کروا دیا۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اللہ نے پھر چاہا تو سے میں متواتر پروگراموں میں اسی طرح بیانات کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ میری صحت کے لیے بھی اور کچھ پریشانی ہے، اللہ پاک ان کو بھی ختم فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں ذکر صحابہ، ذکر نبی میں، ذکر خدا میں اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تفصیلی ملاقات پھر آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ حضرت مولانا ثاقب صاحب اور ان کی پوری جماعت کا، ساتھیوں کا، ان کے بھائی جو میرے ساتھ بہت محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین خوشیاں نصیب فرمائے، اور آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، اور بالخصوص ہماری تاجدار ختم نبوت عظیم الشان فقید المثال پشاور روڈ ایوان ٹاؤن میں 14 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے۔ جو ساتھی سہولت کے ساتھ وہاں تشریف لا سکیں ضرور لے کر آئیں، اور مولانا ثاقب صاحب بھی آپ کے بھائی، سب کو حضرت دعوت ہے اس بڑے اجتماع میں۔ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بڑے بڑے اکابرین وہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت مولانا علامہ رفیق جامی صاحب کا خطاب وہاں پر ہونا ہے، اور دیگر علماء کرام بھی تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات اس موقع پر بھی تشریف لائیں تو جی کریں کہ محفل اور زیادہ بابرکت ہو جائے۔ اور بچوں اب دعا کا ٹائم ہے، دعا کریں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جتنے پروگرامات ہو رہے ہیں، سب کو قبول فرما۔ ہمارے نعت خواں حضرات، مقررین حضرات، خطبہ حضرات، شعراء حضرات، یا اللہ جو انتظامیہ والے حضرات ہیں، جو پروگرامات کروانے والے احباب ہیں، یا اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما، سب کو یا اللہ محبت رسول میں قبول فرما، عشق و وفا ہمیں عطا فرما، حضور علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان محفلوں کی برکت سے یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھروں کے اندر یا اللہ حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب پریشانیوں کو ختم فرما، حضور کے گستاخوں کو نیست و نابود فرما، صحابہ کرام کے گستاخوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کا بول بالا فرما، سارے کفر کا منہ کالا فرما، یا اللہ سارے کافروں کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ شیطانوں منحوسوں سے ہماری جان چھوڑا، یا اللہ اسلام سے اور اسلام سے پیار کرنے والوں یا اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما، ہماری دعاؤں التجاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرما۔ آج کے سارے اس انتظامات کو قبول فرما، جن بھائیوں نے یہ انتظام کیا سب کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اس پورے علاقے پر رحم فرما۔ اللہ بیماروں کی شفاء کاملہ عاجلہ مستقبلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر میڈیکل سٹور بنے ہوئے ہیں، اللہ اپنے فضل و رحمت سے یا اللہ سب بیماروں کی شفاء نصیب فرما، سب پہ اپنا کرم فرما، سب پہ اپنا رحم فرما، سب پہ اپنا کرم فرما، اچھی حالت میں موت نصیب فرمانا، پورے وقت سے رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ مولانا ثاقب صاحب ان کے سارے گھرانے پر یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کاروبار میں، گھر بار میں عزت برکت رحمت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جتنے علماء تشریف لائے یا اللہ یہ علماء سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے محبت فرمائیے، یا اللہ آپ ان کو اپنا پیار نصیب فرما دیجیے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
شفاعت نصیب فرما دیجیے. جس طرح یہاں اکٹھے ہیں مدینہ شریف میں ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرما دے. جس طرح یہاں اکٹھے ہیں یا اللہ پاک ہمیں جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.